بت پرست اور منکرین خدا اور کفار بھی عبادت الہی میں مشغول ہیں، یعنی جو بت کی پوجا کر رہے ہیں وہ اللہ ہی کی پوجا کر رہے ہیں۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے بہابی اور دیوبندیوں کے بڑے مولوی کا خلاصہ کرنے والے ہیں، جنہوں نے یہ تحریر کیا، یہ کہا کہ جو بتوں کی پوجا کر رہے ہیں یا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے منکر ہیں، اللہ کو ایک نہیں مانتے، اور جو کفار ہیں، کافر ہیں، وہ بھی کہیں نہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، چاہے وہ بت کی شکل میں کر رہے ہوں یا دیگر طریقے سے کر رہے ہوں۔ بہابی دیوبندیوں کے بڑے مودودی صاحب نام نہاد مفکر اسلام ہیں، اس لیے انہوں نے اپنے نام نہاد اسلام میں قرآن و حدیث کے مخالف عقیدہ عبادت الہی قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ انسان خواہ خدا کا قائل ہو یا منکر، خدا کو سجدہ کرتا ہو یا پتھر کو، خدا کی پوجا کرتا ہو یا غیر خدا کی، جب وہ قانون فطرت پر چل رہا ہے اور اس کے قانون کے تحت ہی زندہ ہے، تو لا محالہ وہ بغیر جانے بوجھے، بلا آمدن اختیار، توأن کرہن خدا ہی کی تسبیح کر رہا ہے، اسی کی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ ناظرین، مودودی صاحب نے اس عقیدہ میں ایک ہی جنبش قلم میں توحید و ایمان کی بساط الٹ کر رکھ دی، اور روشنائی صرف ایک قطرہ سے تقریباً 1,24,000 انبیاء کی پوری تاریخ مسخ کر ڈالی۔ آپ اندازہ کیجئے، یعنی اگر کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے، کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی درختوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی پتھر کی پوجا کر رہا ہے یا دیگر پوجا کر رہا ہے، تو حقیقت میں وہ اللہ ہی کی پوجا کر رہا ہے، وہ اللہ ہی کی عبادت کر رہا ہے۔ تو پھر مسلمان ہونا ان کے نزدیک کیا ضروری ہے؟ پھر اللہ کو ایک ماننے کی کیا ضرورت ہے ان لوگوں کے نزدیک؟ آپ اندازہ کیجئے کس طریقے سے بیان کیا ہے۔ چاہے وہ اللہ کا منکر ہو، اللہ کی ذات کا انکار کر رہا ہو، اللہ کی وحدانیت کا انکار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، اس بات کو بھی وہ تسلیم نہ کرتا ہو، تب بھی صاحب وہ اللہ ہی کی عبادت کرنے والا لکھا جائے گا۔ یعنی ان کے نزدیک جتنے بھی لوگ ہیں مومنوں کے علاوہ، مسلمانوں کے علاوہ، وہ کہیں نہ کہیں جس طرح سے بھی وہ پوجا پاٹ کر رہے ہیں، وہ جس طرح سے بھی کسی بھی چیز کو پوج رہے ہیں، وہ حقیقت میں اللہ ہی کو پوج رہے ہیں۔ اب سے صاف ظاہر ہوتا ہے جب ایسا ہے تو صاحب پھر تو سب جنتی ہو گئے۔ جب کہیں نہ کہیں وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو وہ تو سب جنتی ہو گئے، چاہے وہ اللہ کو مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں۔ تو ان لوگوں کے یہ عقائد، یہ معاملات ہیں، تو ان لوگوں سے بچنا، ان لوگوں سے دور رہنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ وہیں پر آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود اور دیگر بت پرستوں سے مقابلہ، اور بعض و تبلیغ جو کہ قرآن و حدیث میں موجود ہے، اور سرکار ابراہیم علیہ السلام کا ان کو باطل قرار دینا بھی پھر مودودی صاحب کے نزدیک غلط ہوا۔ نعوذ باللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کفار کو مخاطب کر کے فرمانا، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ تم فرماؤ اے کافرو، نہ میں پوجتا ہوں جو تم پوجتے ہو، اور نہ تم پوجتے ہو جو میں پوجتا ہوں، اور نہ میں پوجوں گا جو تم نے پوجا، اور نہ تم پوجو گے جو میں پوجتا ہوں، تمہیں تمہارا دین اور مجھے میرا دین۔ مودودی صاحب کے نزدیک اسلام میں کچھ معنی نہیں رکھتا۔ پس معلوم ہوا کہ مودودی صاحب اس اسلام کے مبلغ نہیں جو آمنہ کے لال محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیش کیا۔ ان کا کوئی خود ساختہ ہی بالا عقیدہ، مندرجہ بالا عقیدہ میں تو مودودی صاحب نے عبادت و توحید کی مفہوم میں
इबारत व तौहीद के मफहूम में इतनी वुसअत पैदा कर दी है कि शिर्क को इबादत, बुत परस्ती को खुदा परस्ती और मुशरिक को बंदाए परस्तार मानते हुए भी न उनका अकीदा तौहीद मजरू हुआ है और न इबादत के मफहूम। लेकिन यही मौदूदी साहब अंबिया और औलिया के उन अकीदतमंदों को जो मुसलमान, मोहिद, आबिद और कलमा गो हैं, उनको मुशरिक गर्दानते हैं, उनको मुशरिको काफिर जानते हैं, सिर्फ किस वजह से कि वो या गौस अल मदद का नारा लगा देते हैं, या अली, या रसूल अल्लाह, या अबू बकर सिद्दीक, या उमर वगैरह वगैरह कह देते हैं। इस वजह से वो मुशरिक हैं, वो मज़ारात पर जाते हैं, उनको मुशरिक करार दिया जाता है। लेकिन इनके नज़दीक जो बुत की पूजा करे वो इबादत है, जो मुनकिरीन खुदा हो वो अल्लाह का बंदा है, जो इंसान किसी भी तरह से आग की दीगर पूजाएं करे वो भी जन्नत का हकदार है। अब आप खुद फैसला कीजिएगा कि ये मौदूदी साहब जो बहावी देवबंदियों के बहुत बड़े प्रचारक रहे हैं, बहुत बड़े मुफक्किर इस्लाम, मुफस्सिर आज़म इस्लाम कहा जाता है, इनका ये अकीदा किस तरीके से झूठा है, किस तरीके से बातिल है, किस तरीके से ये सीधे साधे मुसलमानों का ईमान और अकीदा ज़ाय करने की कोशिश कर रहे हैं।